السلام علیکم۔ جانگلوز پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھتے ہیں اور دیکھیے وہاں پہ لالی بطور امپائر پلیجر ہاؤس میں کیا فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 305۔ تو جناب ڈاکٹر بٹ اور نواز بھنڈر ہال میں داخل ہوئے۔ دونوں تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر بٹ نے بیٹھتے ہی کہا، حد ہو گئی ہے بے پرواہی کی، اسپتال میں ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں۔ مرزا نے ہنس کے کہا، آج ہفتے کی رات ہے، نرسوں کے ساتھ کہیں ٹھڑک لگا رہے ہوں گے۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر بٹ نے جواب دیا۔ بہت مشکل سے ایک ڈاکٹر کو تلاش کیا، اسے میں نے ایک میڈیکل ٹیم جائے حادثہ پہ لے جانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ صرف ایک ایمبولینس ہے، وہ بھی پرانی اور بوسیدہ، ہفتے بھر سے مرمت کے لیے لاہور کے کسی آٹو ورک شاپ میں پڑی ہے۔ میں نے حکم دیا کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو بس اور ٹرک ہی کا بندوبست کر کے چلے جاؤ۔ بہرحال میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا۔ مسعود نے کہا، تم نے تو خانہ پوری کر دی، چلو یہ بھی ٹھیک رہا۔ وہ نواز بھنڈر سے مخاطب ہوا، تم پہ کیا بیتی؟ نواز نے بتایا، لاہور کی لائن بہت خراب تھی، فون پر کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح کانٹیکٹ ہوا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ریلیف ٹرین روانہ کرنے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر حادثہ بہت سنگین ہے، مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، زخمی بھی بہت ہیں، نہ معلوم کتنی لاشیں اور زخمی ٹوٹے پھوٹے ڈبوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ریلیف کا کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ پھر گہری خاموشی چھا گئی، ہر شخص خاموش اور نڈھال نظر آ رہا تھا۔ ہال میں سب کے داخل ہوتے وقت فضا میں جو گہما گہمی اور شوریدہ سری تھی اب غبار آلود ہو چکی تھی، مگر یہ بوجھل سکوت زیادہ دیر طاری نہ رہا۔ ہمدانی دیر سے چپ بیٹھا تھا۔ اس نے اچانک زور کا قہقہا لگایا اور اونچی آواز سے بولا، یارو یہ نحوست ختم کرو، جنوں کی یاد مناؤ کہ جشن کا دن ہے۔ ہر طرف سے ہلکے ہلکے قہقہے پھوٹنے لگے، جسم لہکنے لگے، لب چہکنے لگے، آنکھیں بولنے لگی، دھواں دھواں محفل میں چکا چوند پیدا ہو گئی۔ سلیمان نے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے نعرہ بلند کیا، سسپینس سسپینس۔ سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور راہداریوں سے گزرتے ہوئے دوسرے ہال میں پہنچ گئے۔ یہ ہال بھی خاصا وسیع تھا، مگر روشنی برائے نام تھی۔ ہال کے وسط میں خاصی بڑی میز تھی، اس پر چاندنی کا خوش نما شمعدان رکھا تھا، شمعدان میں شمع روشن تھی۔ ہال میں اس شمع کے سوا کوئی روشنی نہیں تھی۔ نشستوں کی ترتیب اس طرح تھی کہ میز کے دائیں طرف عورتیں اور بائیں طرف مردوں کے لیے صوفے رکھے تھے۔ ہال میں داخل ہو کر عورتیں اور مرد اپنی اپنی نشستوں پر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ہال کے دونوں بازوؤں میں روشنی اس قدر کم تھی کہ چہرے سایوں کی مانند دھندلے دھندلے نظر آتے تھے۔ سلیمان نے لالی کو بڑی میز کے پاس اونچی کرسی پہ بٹھا دیا۔ ہال میں چھائے ہوئے گہرے سکوت اور دھیمی دھیمی روشنی نے ماحول اور اسرار بنا دیا۔ لالی سخت پریشان ہوا، وہ گہری گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر اخروٹ کی لکڑی کے 3 منقش صندوقچیاں رکھی تھیں۔ بیچ کی صندوقچی ذرا بڑی اور اونچی تھی۔ ہر صندوقچی میں روپے کے برابر گول گول ٹوکن پڑے تھے۔ دائیں صندوقچی میں جو ٹوکن تھے ان پر عورتوں کے نام اور بائیں صندوقچی کے ٹوکنوں پر مردوں کے نام جلی حروف میں لکھے تھے۔ دونوں صندوقچیوں میں 7 ٹوکن تھے، البتہ درمیان کی صندوقچی میں 10 ٹوکن تھے۔ ان پر 1 سے 10 تک نمبر درج تھے۔ صندوقچیاں کوئی 1.25 فٹ اونچی اور اسی قدر چوڑی تھیں۔ تینوں صندوقچیاں بند تھیں، مگر ہر ایک کے اوپر اتنا بڑا ڈھکنا تھا کہ صرف ایک ہاتھ آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔
صندوقچوں کی قطار کے پیچھے لکڑی کا مختصر ریک تھا۔ اس میں 12 خانے تھے، 6 اوپر اور 6 نیچے۔ خانوں پر 1 سے 10 تک نمبر درج تھے۔ اوپر نیچے 2 خانے ایسے بھی تھے جن پر کوئی نمبر نہیں تھا۔ سب خانے بالکل خالی تھے۔ ریک کے خانوں کا رخ لالی کی جانب تھا۔ پچھلا حصہ اس طرح بند تھا کہ خانے صرف سامنے بیٹھا ہوا امپائر دیکھ سکتا تھا۔ لالی نے قاعدے کے مطابق ہر صندوقچی کھولی، ٹوکن گنے، ان پر لکھے ہوئے نام اور نمبر پڑھے اور جانچ پڑتال کے بعد سب ڈھکنے بند کر دیے۔ اس نے سامنے دیوار پہ لگا ہوا کلاک دیکھا۔ 11 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھا بار بار کلاک دیکھتا رہا۔ اور بھی بہت سی نگاہیں بے چینی سے کلاک کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ کلاک نے ٹن ٹن 11 بجائے۔ دلوں کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئیں۔ ہال کے سکوت میں گہری سانسوں کی سرسراہٹیں ابھرنے لگیں۔ لالی کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے قرعہ اندازی کا آغاز کیا۔ کپ کپاتے ہاتھ سے دائیں جانب کی صندوقچی کا بالائی ڈھکنا اٹھایا، اپنا دایاں ہاتھ اندر ڈال کر ایک ٹوکن نکالا۔ شمع کی روشنی میں اسے پڑھا۔ اس پہ مارخ کا نام درج تھا۔ لالی نے اونچی آواز سے پکارا، مارخ! اس نے ٹوکن ریک کے اوپر والے بے نمبر خانے میں رکھ دیا۔ مارخ اپنی نشست سے اٹھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لالی کے قریب آئی اور میز کے پاس عین اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لالی نے درمیان کی صندوقچی کا ڈھکنا کھولا۔ مارخ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، ٹوکن نکال کر لالی کو دیا۔ لالی نے اسے پڑھا۔ اس پر 5 کا ہندسہ درج تھا۔ لالی نے ٹوکن مارخ کو دکھایا اور اسے ریک کے نچلے بے نمبر خانے میں رکھ دیا۔ وہ اٹھا اور مارخ کے ہمراہ ہال سے چلا گیا۔ دونوں سیڑھیاں طے کر کے بالائی منزل پہ پہنچ گئے۔ لالی آگے چل رہا تھا، مارخ اس کے پیچھے تھی۔ دونوں بالکل خاموش تھے۔ لالی کمرہ نمبر 5 پر پہنچا۔ کمرہ بند تھا۔ دروازے میں لگی ہوئی کنجی سے اس نے تالا کھولا اور پلٹ کر دیکھا۔ مارخ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ باریک کرتے کے پیچھے سے اس کا گورا گورا سینہ جھلک رہا تھا۔ لالی نے اپنے جسم میں ہلکی سی جھرجھری محسوس کی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ مارخ نے کمرے میں داخل ہوتے وقت لالی کی جانب دیکھا، مسکرائی اور آہستہ سے کہا، شکریہ۔ لالی نے دروازہ بند کر دیا، تالا لگایا اور کنجی ہاتھ میں لے کر ہال میں واپس آ گیا۔ اپنی نشست پر بیٹھ کر اس نے کنجی ریک کے نمبر 5 خانے میں رکھ دی۔ دائیں طرف رکھی ہوئی صندوقچی میں اس نے پھر ہاتھ ڈال کر ٹوکن نکالا۔ اس پہ مہجبین کا نام درج تھا۔ لالی نے مہجبین کا نام پکارا۔ وہ میز کے نزدیک پہنچی، بیچ میں رکھی ہوئی صندوقچی کے کھلے ہوئے ڈھکنے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ ٹوکن پر نمبر 7 درج تھا۔ لالی نے نام اور نمبر کے ٹوکن ریک کے خانوں میں رکھے اور مہجبین کو کمرہ نمبر 7 میں پہنچا کر تالا لگا دیا۔ واپسی پر اس نے کنجی نمبر 7 کے خانے میں رکھ دی۔ مارخ کی طرح مہجبین سے بھی لالی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ قرعہ اندازی میں نوشابہ کا نمبر 10 نکلا۔ لالی اس کے ساتھ ہال سے نکلا۔ دونوں نے زینہ طے کیا اور بالائی منزل پر پہنچ کر غلام گردش میں چلے گئے۔ ایک محراب کے قریب نوشابہ نے رک کر لالی کو خبردار کیا، سنو، کہیں خیر خواہی جتانے کے لیے ہمدانی کو یہ نہ بتا دینا کہ میں کس کمرے میں رہی، اور نہ یہ بتانا کہ میرا کمرہ کسے الاٹ ہوا۔ لالی کو اس کی یہ بدگمانی ناگوار گزری۔ کیا سمرا صاحب سے بھی یہی بات کہی تھی؟ نہیں۔ نوشابہ نے کسی قدر تیکھے لہجے میں کہا، تم سمرا صاحب نہیں ہو، وہ ذمہ دار اور قابل اعتماد شخص ہے، سیشن جج رہ چکے ہیں، اور تم جیل سے بھاگے ہوئے قیدی ہو، عادی مجرم ہو۔ لالی امپائری کی ترنگ میں تھا۔ وسکی کے نشے نے بھی اثر دکھایا۔ بے رخی سے بولا، جب یہ پتا تھا میں عادی مجرم ہوں تو
نوشابہ نے اس کی بات کاٹ کر توشی سے کہا، تمہارا اس طرح بات کرنے کا انداز مجھے بالکل پسند نہیں۔ بی بی جی، میں نے ہاتھ تو نہیں جوڑے تھے کہ مجھے امپائر بناؤ، میں تو خود اس چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ لالی کے ہونٹوں پر زہر خون تھا۔ یہ میرا نہیں، ہمدانی اور سلیمان کا فیصلہ تھا۔ قسم کا اتنا ہی ڈر تھا تو یہاں کیوں آئی؟ لالی اور زیادہ بے باک ہو گیا۔ اس وقت تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر خوب بن ٹھن کے چلی آئیں، اور اب؟ نوشابہ نے لالی کو پوری بات نہیں کہنے دی، تیوری پر بل ڈال کر بولی، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ لالی اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ ڈپٹی کمشنر کی بیوی ہے۔ نرم لہجے میں بولا، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، صاحب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ سبھی کچھ جانتے ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نوشابہ کا لہجہ بھی نرم پڑ گیا، مگر یہاں سے جانے کے بعد ہم ساری باتیں بھول جاتے ہیں، کبھی اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ دونوں کمرہ نمبر 10 کے قریب کی محراب کے نیچے کھڑے تھے۔ محراب کے کونے میں سیاہ مجسمہ نصب تھا۔ مجسمے میں ایک صحت مند اور جوان عورت کو ایک مرد کی آغوش میں دکھایا گیا تھا۔ عورت مرد کا سہارا لیے لیٹی تھی، مرد کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ عورت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عورت کی نظریں بھی اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے اور دونوں بالکل برہنہ تھے۔ لالی نے مجسمے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا چکر ہے؟ کوئی چکر وکر نہیں، نوشابہ نے رسان سے کہا، دیکھو نا یہ کتنا اجاڑ علاقہ ہے۔ ایک زمانے میں تو سرکاری افسر اسے کالا پانی کہتے تھے، اب تو ویسے حالات نہیں رہے، پھر بھی کوئی سوشل لائف نہیں، ویرانے میں الگ تھلگ پڑے ہیں۔ تمہیں کیا پتا یہاں دل کتنا گھبراتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرائی، مہینے میں ایک رات سب کچھ بھول بھال کر ذرا دل بہلا لیتے ہیں۔ لالی بھی مسکرانے لگا، دل بہلانے کی ترکیب بہت چنگی نکالی ہے۔ یہاں کوئی مرد کسی کا شوہر اور کوئی عورت کسی کی بیوی نہیں ہوتی، صرف رات بھر کے لیے۔ نوشابہ نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ جب ایک سا کھانا کھاتے کھاتے اور ایک سا لباس پہنتے پہنتے طبیعت اکتا سکتی ہے، تو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کے ساتھ رہتے رہتے بھی طبیعت اکتا سکتی ہے۔ وہ کچھ ٹھہری۔ چھپ کر گناہ کرنے سے کیا یہ اچھا نہیں کہ گناہ زندگی کی ایک ضرورت سمجھ کے کیا جائے؟ اس میں کتنا رومانس ہے، کتنا مزہ ہے۔ وہ تو جی ضرور ہے، مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ لالی چند لمحے خاموش رہا، پر صاحب یہ بات کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ بعد میں جھگڑا ٹنٹا نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں، نوشابہ نے بے نیازی سے کہا۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ ہر ایسی رات کے بعد ہمارے درمیان محبت کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہے۔ سچ کہتی ہوں، میرا تجربہ یہی ہے۔ کلب کی دوسری ممبر عورتوں کا بھی یہی خیال ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو یہاں آتی کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آتی جی، لالی نے رسان سے کہا۔ دیر ہو رہی ہے، چلو میں تمہیں کمرے میں پہنچا دوں۔ وہ آگے بڑھا، کمرے کا تالا کھولا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نوشابہ کمرے میں داخل ہونے لگی تو لالی بولا، اطمینان رکھو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، اور صاحب کو تو پوچھنے پر بھی ایک لفظ نہیں بتاؤں گا، بلکہ کسی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ لالی نے جوش اور جذبے سے اسے یقین دلایا، مرد آدمی ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، جو کہوں گا پورا کروں گا۔ نوشابہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی اور آہستہ سے بولی، شکریہ۔ لالی نے دروازہ بند کیا، تالا لگایا، کنجی ہاتھ میں دبا کر تیز تیز قدموں سے واپس ہوا۔ ہال میں پہنچا تو وہ گھبرایا ہوا تھا، سب اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ لالی اپنی کرسی پر بیٹھا، چند لمحے خاموش رہا، پھر کسی طرف دیکھے بغیر اس نے صفائی پیش کرنے کے انداز میں اونچی آواز سے کہا، معاف کرنا جی، تالے میں کچھ گڑبڑ تھی، اسے کھولنے میں دیر ہو گئی۔ اندھیرے میں مہر سلیمان کی آواز ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ امپائر ہیں جی، آپ کو کوئی معذرت شاذرت کی ضرورت نہیں۔ لالی چپ چاپ صندوقچیوں سے
عورتوں کے نام اور نمبر نکالنے لگا۔ راحیلہ کا نمبر 8، فاخرہ کا 6، امینہ کا 2 اور سائرہ کا 4 نکلا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ باری باری بالائی منزل پر گیا، دروازہ کھولا، ہر ایک کو تالا لگا کر کمرے میں بند کیا اور واپس آ کر ہر کمرے کی کنجی اسی نمبر کے خانے میں رکھا گیا۔ راستے میں کسی سے اس کی بات چیت نہیں ہوئی۔ وہ چپ چاپ جاتا اور خاموشی سے لوٹ آتا۔ البتہ امینہ کے ہمراہ جاتے ہوئے کئی بار اس پر وارفتگی طاری ہوئی۔ وہ نہایت ہیجان انگیز خوشبو لگائے ہوئے تھی، آنکھوں سے شراب کا نشہ جھلک رہا تھا، بدن کا ایک ایک عضو بولتا تھا، چہکتا تھا۔ وہ تند و تیز شراب سے بھرا ہوا ایسا پیالہ تھی جس میں طوفان امٹتے تھے۔ لالی غلام گردش میں کچھ دور تک امینہ کے ساتھ آگے آگے چلتا رہا، پھر خود بخود اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے امینہ ایک بار لڑکھڑائی، اس کی ساڑی کا آنچل ڈھلک کر نیچے گر گیا۔ دور تک نشیب میں کھلی ہوئی برہنہ پیٹھ لالی کے سامنے آ گئی۔ لالی تڑپ اٹھا۔ اس نے جھٹ امینہ کا نرم بازو تھام لیا اور اس وارفتگی سے تھاما کہ گویا اب چھوڑے گا نہیں۔ امینہ نے ٹھہر کر اپنا آنچل درست کیا، مدماتی نظروں سے لالی کو دیکھا، مسکرائی اور اپنا بازو چھڑانے کے لیے آہستہ سے کسمسائی۔ لالی نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وسکی کا نشہ اچانک تیز ہو گیا۔ اس کے قدم بہکنے لگے۔ لالی نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ امینہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے نہ لالی سے کوئی بات کی، نہ اس کا شکریہ ادا کیا، صرف خمار آلود نظروں سے لالی کو دیکھا، مسکرائی اور کمرے میں چلی گئی۔ لالی نے گہری سانس بھری، دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور پیتل کی تختی پہ لکھا ہوا نمبر ذرا دیر تک ٹکٹکی باندھے تکتا رہا۔ کمرے کا نمبر 2 تھا۔ اس کے بند دروازے کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ فروزاں تھا جس سے لالی اپنی انگلیاں جھلسا چکا تھا۔ امینہ کو کمرے میں مکفل کر کے لالی لوٹا تو اس کے قدم ٹکمگا رہے۔